من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی. اسم کانا و اخوات، جی اسم کانا و اخواتھا، کانا کا اسم و اخواتھا، اس کے اخوات کا اسم. ما ہی کانا، کانا کیا ہے؟ پھر ہل توجد افعال تعمل عمل کانا، کیا کچھ افعال پائے جاتے ہیں جو کانا کا عمل کرتے ہیں؟ پھر ایک سوال ہے کم قسمن الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ چوتھا ما ہی مرتبۃ الاسم والخبر، اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے؟ پھر پانچواں سوال ہے ماذا یجب ان یکون الفعل اذا اخبر به عن الافعال الناقصہ، کیا واجب ہے کہ جب فعل کے ذریعے سے خبر دی جائے افعال ناقصہ کی، یعنی افعال اگر افعال ناقصہ کی خبر واقع ہو تو کیا واجب ہے؟ پھر بأي شيء تمتاز کانا عن سائر اخواتها، کانا کس چیز کے ذریعے سے امتیاز پاتا ہے اپنی تمام اخوات سے، برتری ہے اسے، کیا امتیاز ہے؟ پھر بأي شيء تختص لیسا، لیسا کن چیزوں سے مخصوص ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کے جواب یہاں دیے جائیں گے. پہلا کہنا کہ کانا فعل، کانا ایک ایسا فعل ہے یدخل علی المبتدا والخبر، جو کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. فیرفع المبتدا یسمى اسمہ، اسم جی مبتدا کو رفع دیتا ہے، اسے اس کا اسم کہا جاتا ہے، اسمہ اس کا اسم کہا جاتا ہے. وینصب الخبر، خبر کو نصب دیتا ہے کون؟ ینصب کا فاعل کون ہے؟ ضمیر ہے جو کہ کانا کی طرف، یعنی کانا خبر کو نصب دیتا ہے، وہ یسمى خبر اور اسے اس کی خبر کہا جاتا ہے. جیسے کان البرد قارسا، کان البرد قارسا، دیکھیے البرد قارس تھا، کیا تھا؟ البرد قارس. اب یہ کانا داخل ہوا جس نے البردو کو مبتدا کو رفع دیا، جو کہ اب اس کا اسم ہے. کیا ہے بولیے جی؟ بردو کانا کا اسم ہے اور قارسن کو خبر ہے، اس کو اس نے نصب دیا، اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی جی. چلیے آگے چلیے. یوجد اثنا عشر فعلا، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یوجد اثنا عشر فعلا، پائے جاتے ہیں 12 فعل، 12 افعال پائے جاتے ہیں. تعمل عمل کانا، جو کہ کانا والا عمل کرتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہی تھا نا بھائی، پہلے تو بتا دیا ماہیا کانا، کانا کیا ہے؟ کانا ایک فعل ہے. جواب ملا ماہیا کانا، کانا فعل ہے جو کہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، خبر کو نصب دیتا ہے، اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں. پھر کہہ رہا ہے کیا کچھ اور افعال موجود ہیں جو کانا کا عمل کرتے ہیں؟ کہ ہاں 12 افعال موجود ہیں جو کانا کا عمل کرتے ہیں، کانا کا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کانا والا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 12 افعال موجود ہیں، پائے جاتے ہیں کہ جو کانا والا عمل کرتے ہیں. وہ 12 کون کون سے ہیں؟ اصبحا، کانا کے بعد اصبحا، اضحا، ظلا، باتا، امسا، ما زالا، ما بریقا، من فقا، ما فتیا، ما داما، سارا، لیسا. کتنے ہو گئے؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 12 یہ ہیں، 13واں کانا ہو گیا. کہیں پہ 17 بھی دیتے ہیں، کہیں پہ 13 دیتے ہیں اور لگا. وَيُقَالُ لَهَا الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ، انہیں کہا جاتا ہے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ انہیں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ افعال ناقصہ. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ماہیا کانا، کانا کیا ہے؟ تو کانا
فعل ہے ایک جو کہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے وہ اس کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے وہ اس کی خبر کہی جاتی ہے۔ پھر دوسرا سوال تھا کہ کچھ افعال ہیں جو کانا والا عمل کرتے ہیں، کہا جی 12 افعال ہیں۔ کتنے؟ 12 افعال ہیں، جنہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ افعال بولیے افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فوائد دیکھیں، وَيُلْحَقُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال سے ملحق کیا جاتا ہے کس کو؟ کل فعل، ہر اس فعل کو کہ لا یستغنی عن الخبر، ہر وہ فعل جو خبر سے بے نیاز نہ ہو جی، اس کو انہی افعال سے ملحق کیا گیا ہے، جیسے آزا ہے، رجع ہے، استحالہ ہے، عادہ ہے، حارہ ہے، ارتدہ ہے، تحولہ ہے، غدن ہے، راحہ ہے، انقلبہ ہے، کیا ہے، تبدلہ ہے۔ یہ کلوہا بمعنی سارا، یہ سب کے سب سارا کے معنی میں، یہ سارے کے سارے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 11 یہ ہیں جو کہ سب کے سب بولیے سارا کے معنی میں ہے، مطلب ہو گیا۔ یہ ہر وہ افعال جی کہ جو خبر سے بے نیاز نہیں ہوتے، ان کو بھی انہی افعال ناقصہ سے ملحق کیا گیا ہے۔ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، معنی کانا، کانا کے معنی کیا ہے؟ معنی کانا، کانا کے معنی کیا ہے؟ اتصاف کیا لکھا ہے دیکھنا، اس میں مٹ رہا ہے، مخبر عنہ بالخبر، جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے خبر سے ماضی میں، زمانے ماضی میں۔ مثال کے طور پر زید قائم ہے، بولیے زید، کانا لگاؤ، کانا زید قائمن، تو یہ قائم خبر ہے، بولیے خبر کے ذریعے سے جس کی خبر دی جا رہی ہے زید کی، خبر سے متصف ہے اسم، خبر سے متصف ہے وہ اسم زمانے ماضی میں، تو یعنی زید قیام سے متصف ہے ماضی میں، زید کھڑا تھا، زید کیا معنی ہوئے کانا کے راغب؟ کانا کے معنی کیا ہوئے؟ مثلا زید نائم، زید نائم، کانا داخل ہوا۔ کانا کیا ہے؟ کانا ایک فعل ہے جو کہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے وہ اس کی خبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ کانا زید نائم۔ کانا کے معنی کیا ہے؟ کانا کے معنی یہ ہے کہ جی جس کی خبر دی جا رہی ہے، کس کی؟ زید کی، زید کی خبر دی جا رہی ہے نا، تو زید جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے خبر سے، وہ متصف ہے یعنی زید سونے سے متصف ہے فی الماضی، گزرے ہوئے زمانے میں، تو یعنی ہو جائے گا کانا زید نائما، زید سویا تھا زمانے، تو یہ سونے سے متصف ہے زید ماضی میں، یا زید قائم، زید جالس مثلا، سعید جالس، ٹھیک ہے، سعید، لیکن جب کانا داخل ہوا تو کیا ہو گیا؟ کانا سعید جالس، کیا معنی ہوئے؟ یعنی جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے خبر سے، خبر کیا ہے؟ جالس، تو یعنی سعید جلوس سے متصف ہے زمانے ماضی میں، یعنی سعید بیٹھا تھا، یہ بیٹھنے سے متصف ہے گزرے ماضی میں، سمجھ میں آیا؟ بیٹھنے سے متصف ہے رضی احمد، سعید بیٹھنے سے متصف ہے ماضی میں، زید سونے سے متصف ہے ماضی میں، یہ کانا کے معنی ہے، سمجھ میں آیا؟ کانا کے معنی، پہلی بات تو پہلا سوال کیا تھا؟ ماں یا کانا، کانا کیا ہے؟ کانا فعل، کانا ایک فعل ہے، یہ کیا ہے؟ جنس ہو گئی، منطق یاد آئی؟ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں جنس، پہلے انسان حیوان، پہلے کہتے ہیں انسان حیوان ہے، پھر کہتے ہیں ناطق، ایسے کانا فعل، کانا فعل ہے، اب اس کے خواص لا رہے ہیں، کیا جی؟ فصل قریب مثلا،
کہ کانا فعل، کانا ایک فعل ہے کہ جو مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے وہ اس کی خبر ہوتا ہے۔ پھر معنی کیا ہے کانا کے؟ کانا کے معنی یہ ہے کہ جو مخبر عنہ ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے، وہ متصف ہے خبر سے ماضی میں، ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں۔ زید سونے سے متصف ہے، گزرے زید سویا تھا، سعید بیٹھا تھا، سمجھ میں آیا رضی احمد راغب؟ اب آئیے آگے، بیٹھا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی اصبح و اضحا و ظل و باتا و امسا، ان کے کیا معنی ہے؟ اصبح، امسا، ظل، باتا، امسا کے کیا معنی ہے؟ یعنی خبر متصف ہے، اتصاف ہو یعنی مخبر عنہ، مخبر عنہ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے خبر سے، صبح میں، ظہر میں، نہار میں، لیل میں۔ دیکھیے اصبح کے معنی آپ جانتے ہیں صبح کے وقت میں داخل ہوں، اضحا ظہر میں، ظل جی دن میں، باتا رات میں، امسا شام میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی دکھائیے مثال کے طور پر، یہاں پہ آپ اصبح کر دیجئے یا امسا کہہ دیجئے، امسا، امسا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی یہ مخبر عنہ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے خبر سے، کانا میں تو ماضی میں، لیکن اس میں شام کے وقت، شام رات کے، بھیا باتا، 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 باتا یعنی رات گزارنا۔ تو یہ مخبر عنہ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر سے متصف ہے اس وقت میں، یعنی سعید نے بیٹھ کر رات گزاری، سعید نے یا زید نے شام کی سوتے ہوئے، امسا یعنی شام کی سوتے ہوئے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اتصاف اصبح، اضحا، ظل، باتا، امسا، ان کے معنی کیا ہیں؟ اتصاف یعنی اتصاف المخبر عن جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ متصف ہے بالخبر، خبر سے صبح میں، یعنی یہاں پر زید مثال کے طور پر یہاں اصبح زید نائما، اصبح زید نائما یعنی زید متصف ہے سونے سے صبح کے وقت، یہاں شام کے وقت، یہاں رات کو، اس وقت متصف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ معنی لیسا النفی، لیسا کے معنی کیا ہے؟ نفی ہے، لیسا زید القائم، زید نہیں کھڑا ہے۔ پھر کو معنی سارا، سارا کے معنی کیا ہے؟ التحول والانتقال، التحول والانتقال، تحول چینج آ جانا، کیا نا ایک حالت سے دوسری حالت میں، انتقال کے معنی کیا ہے؟ جی جی، مثال کے طور پر کیا بتایا؟ سارا، سارا زیدن، مثال کے طور پر غاضبا یا غاصبا، سارا زیدن غاصبا۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ تحول اور انتقال کے، یعنی زید کچھ تھا لیکن اب غاصب ہو گیا، غاصب ہو گیا، تحول ہو گیا نہیں ہو گیا، ابھی نہیں تھا اب غاصب ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اسے تحول و انتقال یعنی نارمل حالت سے زید نے انتقال پیدا کر لیا غاصب ہونے کی طرح، غاصب ہو گیا جی۔ وہ معنی ما زالا، ما برہا، ما فتیا، من فکا، وہ جو واقعہ پالے ناقصہ ہیں کون کون سے؟ یہ والے جن میں ما لگا ہوا ہے، ما زالا، ما برہا، ما فتیا، من فکا، ان کے معنی کیا ہے؟ ملازمت الخبر للمخبر عنہ، خبر لازم ہے مخبر عنہ کے لیے، جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کے لیے خبر لازم ہے۔ ما زال زید قائما، زید کھڑا ہے، ما زال زید، ما زال زید عالم، زید ہمیشہ سے عالم تھا، ہمیشہ، ہمیشہ، یعنی یہ مخبر عنہ سے خبر لازم ہے، اس کے ملازمہ رکھتی ہے جی۔ آئیے وہ معنی ماداما، ماداما کے معنی کیا ہے؟ کہ ما زادا، ما برہا، ما فتح، من فکا کے معنی ہے ملازمت الخبر للمخبر عن، یعنی خبر ملازمت رکھتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ اور ماداما کے معنی کیا ہے؟ استمرار الخبر، خبر کا مستمر ہونا، ہمیشہ زید لگاتار ہر وقت عالم ہے، یعنی ما
ما دام زیدون عالم، زید عالم ہے ہمیشہ سے، دوام کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ افعال ناقصہ کے معنی کانا کے معنی کیا ہوئے کہ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر سے متصف ہے ماضی میں، اصبح اضحا ظل بات امسا وقت ہیں، انہی وقت میں جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر سے متصف ہے انہی اوقات میں جی۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا لیسا کے معنی کیا نافی، سارا کے معنی تحول و انتقال، ما زالا ما فریا ما فتیا من فکا، ان کے معنی کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ جس کی خبر دی جا رہی ہے اس سے ملازمہ ہمیں اس کے ساتھ ہے، اور مادامہ کے معنی خبر کا مستمر ہونا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کان، مگر فرق یہ ہے کہ کانا ہمسا اضحا ظل باتا قد تستعمل ایضا بمعنی سارا، پر یہ ہے بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھیے معنی کانا کے معنی الگ بتا دیے، ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں مخبرانوں کا خبر سے متصف ہونا، اور ان کا اسبا اضحا وغیرہ کیا ہے کے معنی میں یعنی انہی اوقات میں مخبرانوں خبر سے متصف ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سب کے سب کانا امسا اضحا ظل باتا یہ سب سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیا تھا، اصبح سعید مریض۔ ابھی دیکھیے پہلے کیا تھا، اصبح سعید نائما، زید صبح کے وقت سویا، لیکن یہاں پر سعید مریض ہو گیا سارا کے معنی میں، یعنی سارا سعید المریض، سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی یہ ضرورت کے معنی تحول انتقال کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں تأتی الافعال الناقصۃ تامۃ، افعال ناقصہ تام بھی یوز ہوتے ہیں۔ ابھی تو یہ ناقص ہے نا، اس میں مبتدا خبر پہ بھائی ناقصہ ہے یعنی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اسم بناتے خبر کو اپنی خبر، لیکن کبھی کبھی یہ تام بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر انہیں مبتدا خبر نہیں سیدھا فعل اور فاعل، ما عدا ان کلمات کو چھوڑ کر، ان افعال ناقصہ کو چھوڑ کر باقی افعال ناقصہ تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیسا ما فتیا اور ما زالا، لیسا ما فتیا ما زالا یہ ایسے ہیں جو ہمیشہ ناقصہ استعمال ہوتے ہیں، تامہ استعمال نہیں ہوتے، انہیں چھوڑ کر باقی افعال ناقصہ تام آتے ہیں۔ لیکن ما زالا سے مراد یہاں انہوں نے کہا نا لیسا ما فتیا اور ما زالا، ما زالا یہ جو ہے یہ ہمیشہ ناقص استعمال ہوتے ہیں، لیکن ما زالا کون سا والا، التی مضارعها یزالو، زالا وہ جس کا مضارع یزالو آتا ہے، ورنہ زالا ایک وہ بھی ہے جس کا یزولو مضارع آتا ہے، ایک زالا وہ ہے جس کا مضارع زالا یزولو جسے یزیلو کر دیتے ہیں پھر، لیکن یزالو ہے تو وہ زالا کہ جس کا مضارع یزالو آتا ہے وہ، اور ما فتح اور لیسا یہ ہمیشہ ناقصہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی تام بھی آتے ہیں۔ فتکون کانا تامتن، تک کانا جو ہے وہ تام ہوگا کب، اذا جعلت بمعنی حدث اور حصلہ، جب بھی کانا حدث اور حصلہ کے معنی میں ہوگا تو کانا تام ہوگا، پھر اسے فعل اور فاعل ہوگا، سمجھ میں آئے؟ پھر ہے ذلہ بمعنی استمر، ذرہ ذلہ جب اس کے مراد کے معنی میں ہوگا تب ہوگا ذلہ استمر، باتا بمعنی نزل لیلن، باتا کے معنی ہے رات میں نہ اترنا آنا، امسا بمعنی دخل فی المساء شام میں داخل ہونا، اصبح کے معنی ہے صبح میں داخل ہونا، اضحیٰ کے معنی ہے ظہر میں داخل ہونا، سارا کے معنی ہے انتقال، انفقہ کے معنی ہے انفصلہ، برہا کے معنی ہے بمعنی صحابہ۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ باقی ان تین افعال کو چھوڑ کر باقی تام بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کانا کب تام ہوگا جی، حدث اور اصل، ذلہ کب تام ہوگا استعمال رکھو، باتا کب جب اس کے معنی میں ہو نزل لیلن کے معنی میں ہو تب تام ہوگا، امسا کب تام ہوگا جب وہ دخل فی المساء، جیسے امسا زید رات میں داخل ہو، اصبح کب تام استعمال ہوگا جب وہ صبح دخل فی الصبح کے معنی میں جب ہو، اضحیٰ کب جب دخل فی الصبح ضحیٰ کے معنی میں ہو، سارا کب تام استعمال ہوگا جب انتقلہ کے معنی میں ہو، انفقہ کب تام ہوگا جب انفصلہ کے معنی میں ہو، برہا کب تام ہوگا جب وہ ذہابہ کے معنی میں ہو جی، نامہ کب تام ہوگا جبکہ وہ بقیہ کے معنی میں، دامہ
دامائن پکڑے تو حین ایسین ایسی صورت میں تأخذ فاعلا یہ مبتدا خبر نہیں لے گا اسم خبر نہیں لے گا جب یہ تام ہوں گے جب یہ تام ہوں گے پھر یہ اسم خبر نہیں لیں گے راضی تأخذ فاعلا یہ فاعل لیں گے وتکتفی بھی اسی پہ اکتفا کریں گے اسی پہ اکتفا یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی خبر بھی آئے نہیں جیسے وَإِنَّمَا يَقُولُ لِشَيْءٍ كُن فَيَكُونُ وہ بے شک جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُون ہو جاتی ہے تو دیکھیے آپ جی یکونو فعل ہوا فاعل ختم سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون دیکھیے تمسون و تصبحون فعل اور فاعل پہ تمام خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض دیکھیے دامہ فعل سماوات تو فاعل وقص باقی باقی پہ بھی تھوڑی سی کا قیاس کر لیجئے فعل اور فاعل جب یہ تام استعمال ہوں گے جی کب ہوں گے ان کی شرطیں ہیں کہ اس معنی میں ہو تب اور جب یہ تام ہوں گے تو فاعل چاہیں لیں گے یہ بس اور اسی پہ تمام ہو جائیں گے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ پھر یہ بتائیں گے افعال ناقصہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ افعال ناقصہ وہ ہیں جو ہیں جن کا مکمل تصرف آتا ہے بالکل مکمل متصرف ہوتے ہیں یعنی کیا ماضی مضارع مثلا کچھ وہ ہوتے ہیں جو اصلا ان کا متصرف ہی نہیں ہے لیسا اور مادامہ کچھ وہ ہیں کہ جو ناقص تصرف ہوتے ہیں یعنی ماضی آتا ہے مضارع نہیں مضارع آتا ہے مقام نہیں ایسے وصلی اللہ علی محمد